بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈی ٹی وی چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی نہ کوئی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہم آج کی ویڈیو میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ 18 سال تک ایئرپورٹ پر پھنسا رہنے والا مسافر کیسے اور کس جگہ پر رہتا رہا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ عام طور پر فلموں میں ایسی کہانیوں کو دکھایا جاتا ہے جو حقیقی دنیا سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتی، مگر اکثر حقیقی دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو فلمی کہانیوں سے بھی زیادہ عجیب ہوتے ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر فلم بنائی جاتی ہے۔ جیسے یقین کرنا مشکل ہوگا، مگر ایران سے تعلق رکھنے والے ایک شخص مہران کریمی نصیری ایسے فرد ہیں جو 1988 سے 2006 تک فرانس کے چارلس ڈیگال ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں پھنسے رہے، جو وہاں ایک سرخ پلاسٹک بینچ پر بیٹھے رہتے تھے۔ ان کو انقلاب ایران کے دوران ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ ایسا اس وقت ہوا جب 1988 کو سفر کے دوران ان کے سفری کاغذات گم ہو گئے، کیونکہ بریف کیس مبینہ طور پر چوری ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ لندن جانے والی پرواز میں سوار ہو گئے تھے، مگر برٹش امیگریشن حکام کو پاسپورٹ نہ دینے پر انہیں واپس فرانس بھیجا گیا اور گرفتار کیا گیا، مگر پھر رہا کر ایئرپورٹ میں داخلہ قانونی قرار دے دیا گیا۔ چونکہ وہ کسی ملک واپس نہیں جا سکتے تھے تو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں رہنا شروع کر دیا اور 18 سال تک وہاں مقیم رہے، اور جولائی 2006 میں بیمار ہونے پر وہاں سے باہر نکلے۔ بعد میں ہوٹل کے قریب رہے، جبکہ 2007 میں ایک مرکز منتقل کیا گیا اور 2008 سے پیرس کے ایک شیلٹر میں مقیم ہے۔ ایئرپورٹ میں اتنے برسوں تک قیام کے دوران انہیں سر الفریڈ کانک نیم بھی دیا گیا، اور ذہنی طور پر اتنے کمزور ہو گئے کہ حقیقی دنیا سے رابطے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ 1999 میں انہیں پناہ گزین کے کاغذات دیے جا رہے تھے، مگر انہوں نے دستخط سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ دستاویزات میں اپنا نام سر الفریڈ لکھوانا چاہتے تھے۔ اتنے عرصے تک وہاں رہنے کے دوران انہوں نے کبھی کھلا آسمان نہیں دیکھا اور تازہ ہوا میں سانس نہیں لی۔ اسی حیران کن واقعے سے متاثر ہو کر لیجنڈ ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ کی فلم دی ٹرمینل کو تیار کیا گیا۔ اس فلم میں مرکزی کردار ٹام ہینکس نے ادا کیا تھا، اور یہ انتہائی دلچسپ فلم ہے جو برسوں تک ایئرپورٹ میں پھنسے رہنے والے ایسے شخص کی کہانی بیان کرتا ہے جو تمام تر رکاوٹوں پر قابو پا کر فتح پانے میں کامیاب ہوئے۔ 2004 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کو اب بھی دیکھا جائے تو دیکھنے والے مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں، اور یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں ہار نہ ماننے والا لوگ ہی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس فلم میں مشرقی یورپ سے تعلق رکھنے والے وکٹر ناورساکی ٹام ہینکس اس وقت نیو یارک ایئرپورٹ میں رہائش پر مجبور ہو جاتا ہے جب اس کی آبائی وطن میں ایک بغاوت ہو جاتی ہے، اور اس ملک کے جاری ایئرپورٹس امریکہ میں معطل ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایئرپورٹ اور ہوائی ٹکٹ چھین لیا جاتا ہے، اور کوئی چارہ نہ ہونے پر وکٹر کو نیو یارک کے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل میں رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی سامان بھی نہیں ہوتا۔ وہاں کا عارضی کسٹم ڈائریکٹر فرینک ڈاکسن وکٹر کو ایئرپورٹ سے نکالنا چاہتا ہے، مگر بتدریج اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اور ٹرانزٹ لاؤنج میں وکٹر کو آزاد شخص کی حیثیت مل جاتی ہے۔ موقع ملنے پر بھی وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جاتا، اور تمام معاملات میں وہی پورے کرتا ہے، اور مسلسل وہاں رہنے سے لوگوں سے دوستی بھی ہو جاتی ہے، جبکہ انگلش بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس دوران وہ روزانہ پاسپورٹ کاؤنٹر پر جا کر فارم بھی بھرتا، مگر اسے ہر بار مسترد کر دیا جاتا۔ چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے کھانے کو خریدتا۔ وہاں اسے ایک ایئر ہوسٹس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، جسے وہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ پہلے حقیقت چھپاتا ہے، مگر بعد میں سچ بتا دیتا ہے کہ وہ امریکہ اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے آیا تھا، جو ایک تصویر میں ایک بینڈ کے تمام افراد کے آٹوگرافز لینا چاہتا تھا۔ ایسے ہی شب و روز گزرنے لگتے ہیں، جس دوران اس کے متعدد بہترین دوست بن جاتے ہیں، اور وہ کب اور کیسے وہاں سے نکل کر گھر جا بستا ہے وہ اس فلم کو دیکھ کر ہی جان سکتے ہیں۔ اسٹیون اسپیلبرگ نے اس سے قبل 2002 میں کیچ می اف یو کین کو ڈائریکٹ کر چکے تھے،
اور وہ ایک اور ایسی فلم بھی کام کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کو ہنسنے اور رونے پر مجبور کرنے کے ساتھ دنیا میں اچھائی کا احساس دلائے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔